رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہم سب پر اپنا فضل کیا، ہمیں وہ چیزیں عطا کی جن کا خیال ہمارے ذہن سے کبھی گزرتا تھا۔ ہم اس قابل نہ تھے کہ دین کا کام کر سکیں، لیکن اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے چن لیا۔ یہ خاص اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اگر اللہ اپنا یہ فضل کسی کو دے دے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی نہ دے تو پھر کوئی ہمیں یہ دے نہیں سکتا۔ تمام تعریفات اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس دنیا میں کرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن اس نے ہمیں اپنے کاموں کے لیے چنا۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اس وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں۔ لوگوں میں سے بعض اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس صلاحیت نہیں۔ لوگوں میں سے بعض اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ لیکن یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ جب وہ کسی سے کام لینے پہ آتا ہے تو وہ اسے وقت بھی دے دیتا ہے، وسائل بھی دے دیتا ہے، اور صلاحیت بھی دے دیتا ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایک شخص اپنے دل میں نیت میں کھوٹ رکھ کر اوپر سے اللہ کی آیات کا نور ڈالنے کی کوشش کرے گا تو چونکہ اس میں سوراخ آ گیا ہے تو وہاں سے وہ نور نکلتا جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نور اس کے دل میں ٹھہر جائے اور اس کی زندگی میں نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کو ایسے سوراخوں سے پاک رکھے۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 20 سورۃ العنکبوت۔ دنیا کے سہارے جیسے مکری کے جالے۔ دنیا واقعی بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان کو لالچ دیتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، کشش رکھتی ہے۔ ایک ایسی کشش کہ جو اللہ کا قریبی سے قریبی بندہ بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن بچتا صرف وہی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ جذبات، نہ انسان، نہ سہارے۔ اور حقیقتاً یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا۔ اب جب سے سورۃ العنکبوت ہم نے سٹارٹ کی ہے، ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف حقیقتوں کے بارے میں جانا ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں اس بندے نے کیا گناہ کیا جو اس آزمائش میں پھنس گیا، لیکن اللہ نے اس پہ فضل کیا کہ اس کو اپنے قریب کرنے کی وجہ دے دی۔ اسی طرح ہم نے کافی سخت آیات پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے اتنی زیادہ مشکلات اللہ کے لیے برداشت کی۔ اب اس کے بعد آگے ہے لوط علیہ السلام کا پراپر واقعہ پورا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ یہ بھتیجے ہیں،
اسی لیے اکثر مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے وہ ہیں لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کے قصے سے کون واقف نہیں؟ چونکہ یہ العنکبوت ہے، ایسی چیزیں جو کمزور ہیں، کھوکھلی ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی کشش ہے۔ اب اگر کوئی جالے کو دیکھتا ہے تو کیا وہ دیکھتا نہیں رہ جاتا؟ وہ کس انداز سے بنایا جاتا ہے؟ یہ جو سیم جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے، یہ بھی انسان کو بڑا خوبصورت اور ایک یونیک اور تعجب میں ڈالتا ہے۔ گائے جس کو کہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن حقیقت میں کھوکھلا پن ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں۔ انسان کبھی بھی اپنی خواہش کو، چاہے وہ کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اپنی مرضی کے مطابق پورا نہیں کر سکتا۔ اسے اللہ کی رہنمائی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو رہنمائی دی، اس کے لیے جوڑا بنایا، مرد اور عورت۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ بھائی ٹھیک ہے محبت ہے اور مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، تو قطعاً نہیں۔ جب ہم نے اس دن لوط علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم لوط کے اندر جو برائی ہے وہ آج ہمارے ہاں کیسے ہے۔ بہت پہلے سوشل میڈیا پہ میں نے ایک دو لوگوں کا جوڑا دیکھا، جوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی عقل کے اندر ہی تھے۔ اچھا پہلے وہ نارمل تھا، یعنی اس نے تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتایا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں لڑکے ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ لیکن جب لوگوں نے انہیں سپورٹ کرنا شروع کیا، انہیں ویوز ملے، لائکس ملے، آپ کو پتہ ان میں سے ایک نے اپنا حلیہ ہی لڑکیوں والا کر لیا۔ وہ لمبے لمبے کانٹے ڈالنا اور میک اپ کرنا، یہ لالیاں لگانا اور آنکھوں پہ وہ سارا میک اپ وغیرہ کرنا، تو یعنی ان کا چاکا اتنا کھلتا نہیں ہے۔ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر کوئی کبھی بھی نہ چاہتے ہوئے یہ چیز محسوس بھی کرے تو ادھر اسے دفن کر دو۔ کیوں؟ اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں بڑی شدید پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ اس سے محفوظ رکھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 20 سورۃ العنکبوت آیا 28 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو، یعنی اس غلط کام پر اتر آئے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے کہ لوط علیہ السلام اوورآل سب کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ طالبات ایک اصول یاد رکھیے، جو برائی چھپی ہو اور ایک انسان تک ہو، اس کی اصلاح بھی اسی انسان تک ہونی چاہیے اور چھپ کے ہونی چاہیے۔ لیکن جو برائی ظاہر ہو اور اسے برا نہ سمجھا جا رہا ہو اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہو کہ یہ جائز ہے، تو پھر سرعام اس کی مخالفت کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم ہر انسان کے بارے میں جو اچھا ہے غلط بات کر لیں گے، لیکن جو غلط ہے اس کو کبھی غلط نہیں کہیں گے۔ دیکھیں میں نہیں کہتی کہ آپ ایسے اکاؤنٹس بنا لیں اور انہی لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، کم از کم لوگوں کو آگاہ کریں۔ جو برائی سرعام کی جا رہی ہے اس کو سرعام بتائیں کہ یہ غلط ہے۔
آپ اسے کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں کہہ سکتے. چونکہ آج اس کو لوگ بڑے لیول پر، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے قوانین بھی پاس ہوئے ہیں، بڑے لیول پر اس چیز کو غلط نہیں کہتے. یہ فحش کام ہے. لوط علیہ السلام نے اس کام کو فحش کہا. فحش اصل میں ایسی بری اور ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے. ایک چیز ہے جو ایک حد تک ہے، تھوڑی بہت ہے، آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اپنی حد سے بڑھا دی جائے، نہ اس میں حیا ہو نہ اس میں طہارت ہو، یعنی اس میں بے حیائی ہو اور گندگی ہو، ایسا کام ہوتا ہے فحش. تو یہ وہی کام ہے جس کے اندر نہ حیا ہے، نہ کوئی صاف صفائی، گندگی ہے. تو اس طرح کے کاموں سے گریز کرنا چاہیے. اور فحش ایسی برائی ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی انسان اگر اس کو دیکھ لے تو اس کو اچھی فیلنگ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں مجھے عجیب سی وائبز آ رہی ہیں. اب اگر آپ کسی لڑکے اور لڑکی کو ساتھ میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل عجیب نہیں لگے گا. اگر آپ کسی لڑکے اور لڑکے کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور عجیب طرح سے دیکھیں گے، اسی طرح لڑکیوں کو، تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا. تو انہوں نے کہا کیا تم اس بدکاری پہ اتر آئے، تمہیں پتا بھی ہے پھر بھی ظاہراً یہ گندگیاں اور یہ غلط کام اور یہ بے حیا کرتے آ رہے ہو، جس سے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا. یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ قوم لوط سے پہلے یہ برائی کسی اور قوم میں نہیں تھی. کاش ایسا ہو جاتا خیر سے کہ اس قوم کے بعد کسی اور میں یہ برائی نہ ہوتی، نہ پہلے نہ بعد میں. کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے بعد میں اب حدیں کراس ہو رہی ہیں. یہ سب سٹارٹ کیسے ہوا تھا؟ یعنی جب پتا چل رہا ہے کہ اچھا آدم علیہ السلام کے آنے کے اتنے سالوں تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط کام بھی ہے، لیکن یہ غلط کام کیسے ہوا؟ یہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ روایات میں یوں آتا ہے، جو کہ بنی اسرائیلی روایات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اسے بیان کر سکتے ہیں، نہ تصدیق کریں اس لیول پہ، نہ تکذیب کریں، لیکن بیان کر سکتے ہیں. ہوا یوں کہ یہ جو قوم تھی، ان کے ہاں سے لوگ گزرتے تھے، جیسے کوئی رستہ بنا ہوتا ہے نا تو وہ گزرتے تھے، سامان لے کے آنا اور ان کے رستوں سے گزرنا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آتے تو ان کے پاس ٹھہر جاتے، گویا ان کو مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، جو بھی ان کا اپنا ایک سسٹم تھا. یہ بڑے تنگ آ گئے. اب شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان کے ایک مرد کو سمجھایا کہ جب کوئی آئے اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. پہلے پہل انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ دوسروں کو روکنے کے لیے، دوسروں سے بچنے کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ ان کو خود اس کام میں لذت ملنے لگی، اب انہوں نے یہ کام ہی پکڑ لیا. اب جب ان کے مردوں نے یہ کام سٹارٹ کیا، دور دور تک پھیل گیا کہ بھائی فلاں قوم کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہاں سے نہ گزرو نہ جاؤ. اب وہاں پہ اور تو کوئی نہیں آتا تھا، لیکن یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرتے. انہوں نے اپنی بیویوں کو بالکل چھوڑ دیا. بیویاں رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ شادی نہیں کرتے تھے، شادی کرتے تھے، لیکن بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے. بازاروں میں سرے عام یہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے، سب کے سامنے. جیسے اگر ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں مختلف چیزیں ہیں بازاروں میں، وہ ملتی ہیں.
بالکل ایسے ہی ان کے بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوتے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے. اب ان کی عورتیں سر پیٹنے لگ گئیں کہ ہمارے مردوں کو یہ کیا پٹ پڑ گئی ہے، یہ تو ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. روایات میں آتا ہے ابلیس کی بڑی بیٹی، اللہ اسے غارت کرے، اس نے آ کر کے ان کی عورتوں میں سے کسی عورت کو یہ فحش کام سکھا دیا کہ دیکھو تمہارے مرد تو تمہیں وقت نہیں دیتے، اگر وہ کرتے ہیں تو تم بھی آپس میں لگو. اس قوم سے شیطان نے اور اس کے لشکر نے، اللہ اسے غارت کرے، اس طریقے سے اس قوم کے اندر یہ برائی ڈالی کہ پھر یہ آگے آگے منتقل ہوتی گئی. اور آج آپ اپنی دنیا کے حالات دیکھ سکتے ہیں، انڈیا ہو یا پاکستان، مسلم کنٹری ہو یا نان مسلم کنٹری، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تقریباً ہر قوم کے اندر آپ کو یہ بیماری نظر آئے گی. اب آپ دیکھیں ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی، جب ساری قوم ہلاک ہو گئی تو یہ بیماری بھی ختم ہونی چاہیے تھی. یہ آئی کہاں سے؟ دیکھیں جیسے آپ اور میں جن دنوں اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں تو ہم بڑا ہی اچھا سوچنے لگتے ہیں، اور جن دنوں ہم برا سوچنے لگتے ہیں ہماری سوچ کا کوئی حد ہی نہیں رہتی. جن دنوں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں ہم کیا کیا لکھ جاتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور جن دنوں ہم نہیں لکھتے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں. اب جب شیطان کا شروع سے یہی ٹارگٹ ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں جدائی ڈالے، بندے کو اس کے رب سے دور کرے، بندے کو اس کے رب کی نظروں میں گرا دے، ابھی اس کا مشن ہے. اور جب ایک بندہ 24 گھنٹے دن رات یہی کام کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں ترقی تو آئے گی پھر غلط لحاظ سے. اب چونکہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، مر گئی، لیکن وہ شیطان اور اس کے لشکر تو تھے زندہ، اللہ نے ان کو مہلت دی ہے. اب انہوں نے اگلی اقوام میں بھی یہ بات منتقل کر دی، جو کہ آج آپ کو گوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں. کیا کہتے؟ ہر انسان کا حق ہے، بھائی پہلے اللہ کا تو حق دے دو پھر اپنا بھی حق مانگنے آ جانا. تو بہرحال یہ ہے اس کے پیچھے کی سٹوری. کیا ہوا یہ آپ دیکھیں، بعض اوقات انسان دوسرے کو خیر ملنے سے روکنا چاہتا ہے اور اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے. اگر آپ دوسروں سے خیر کو روکیں گے تو پوری قوم غارت کر دی جائے گی. تو اگر آپ سے کوئی دوسرا خیر اٹھا رہا ہے تو اسے خیر لینے دیں، نہ کہ اسے تنگ کر کے طرح طرح کے بہانے کر کے یہ کام کرنا شروع کریں. اب طالبات یہاں پر آپ کو ایک چیز بھی یاد ہونی چاہیے، ہمارے ہاں بعض لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی لیکن ان کی عادت ہوتی ہے ایسی چھیڑ چھاڑ کرنے کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سٹارٹنگ میں اس قوم کے اندر یہ برائی نہیں تھی، یہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کرتی تھی، یہ تو آہستہ آہستہ ان کو پھر عادتیں پڑ گئیں. ہمارے ہاں بھی بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی نہیں ہیں نہ لڑکے، ان کو عادت ہوتی ہے چھیڑنا، ایکٹنگ کرنا، اور اپنی دوستوں کو یار یار کہہ کے اور پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں جانو مانو کہہ کے بلانا. ان چیزوں سے باز رہیں، یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں جو آپ کے دل میں اس بیماری کا بیج بو دیتی ہیں. تو بہرحال یہ وہ جرم تھا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا. اب جو کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی میں شمار ہوتا ہے اور ان کو بھی اس کا گناہ آ جاتا ہے. وہ جیسے قابیل نے قتل کیا تھا نا، تو اب جو بھی قتل کرتا ہے اس کو ایک حصہ جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی لواطت کا ایک حصہ جاتا ہے.
اگر آپ سے بالفرض یہ گناہ نہ چھوڑا جا رہا ہو، کیونکہ جب سے میں گھر سے باہر آئی ہوں اور لوگوں کے ساتھ ملنا شروع ہوئی ہوں، تو مجھے ایک سمجھ آئی ہے ایک اور چیز کی، بعض اوقات لوگ بدلنا چاہتے ہیں، وہ بدل نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کام کرنے کے بعد گھنٹوں روتے ہوں، لیکن جس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں۔ فرسٹ آف آل، ایک ہوتا ہے نا نماز پڑھنا، ٹھیک ہے ساری ملا کے پڑھی جا رہی ہیں، کبھی پڑھی جا رہی ہے کبھی نہیں پڑھی جا رہی۔ ایک یہ کہ آپ ٹوٹلی نمازیں وقت پہ ادا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر سے بیماری نکل جائے گی۔ دوسرا، اللہ سے دعا کریں، لازمن دعا کریں۔ تیسرا، روزانہ 2 نفل، صرف یہ نہیں کہ یہی گناہ، کوئی بھی گناہ، کسی بھی گناہ میں اگر آپ انوالو ہیں اور آپ سے نہیں چھوٹ رہا تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں روزانہ بلا ناغہ، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسے وہ دنوں میں گھنٹوں میں آپ کی جو بھی بیماری ہے گناہ ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اب جب میں لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ والا ری ایکشن نہیں ہوتا جو بہت پہلے ہوتا تھا۔ کیوں؟ آپ پہلے انہیں گائیڈ کریں۔ یہ تو کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے میں سیدھا سیدھا بول دیتی ہوں، لیکن اگر کوئی میرے سامنے آئے اور وہ مجھے آ کے بولے کہ میں اس چیز میں بے بس ہوں، تو الحمدللہ میں اس کو بڑے پیار سے گائیڈ کرتی ہوں، سمجھ کے سن کے پھر سناتی ہوں۔ یہ تو اوورآل ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں کرنی پڑتی ہے۔ ایک بار ہم کہیں تراویح پڑھنے گئے تھے تو ہماری ایک استاذہ ہمارے ساتھ تھی، استاذہ نائلہ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ رمضان تھا تو کوئی لڑکی تراویح پڑھنے آئی اور اس نے بڑے عجیب سے کپڑے پہنے اور وہ مسجد میں آ رہی تھی۔ اب اس کے کپڑے دیکھ کے میں نے ایک دم، میں ان سے بات کر رہی تھی کوئی، میں نے ایک دم سے کیا ہاں استغفر اللہ، اور پتہ نہیں عجیب سا میں نے ری ایکشن دیا، وہ جیسے اکثر ہم سے ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ تو استاذہ نے مجھے بہت ڈانٹا۔ استاذہ کہتی ہیں اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھو گی تو کیا اسے ایسا ری ایکشن دو گی کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی عجیب سا نمونہ بن کے آ گیا؟ چاہے وہ نمونہ لگ رہا ہے، لیکن اس سے اس طریقے سے بات کرو فیس ٹو فیس کہ وہ سدھر سکے۔ اگر تم جاتی ہاں یہ کیا کر رہی ہو وہ کیا کر رہی ہو کہہ دو گی تو پھر وہ کیسے تمہاری بات کو مانیں گی؟ یعنی تم اسے یہ شو آف کروا رہی ہو کہ تم کوئی بڑی عجیب چیز ہو۔ تو ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں۔ اب جیسے ان دنوں ہمارے ہاں اتنی ظاہری بیماریاں نہیں ہیں، اگر آپ رپورٹ وغیرہ کروائیں تو تقریباً زیادہ لوگ ٹھیک نکلیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور پتہ نہیں ہمیں کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کون سے ہیں؟ جو بڑے وہمی ہیں اور ان میں کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ تو کوشش کریں اس عجیب دور میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو سمجھیں اور پھر قرآن مجید کی آیات کے ذریعے انہیں گائیڈ کریں۔ آگے مزید فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو؟ یعنی تمہاری شہوت پرستی سے انتہا کو پہنچ گئی کہ اس کے لیے جو نیچرل پروسیس ہے تم اسے چھوڑ کے غیر فطری طریقہ اپنا رہے ہو۔ اتنا بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ ظاہراً الفاظ استعمال کر کے سمجھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہراً یہ برائی کر رہی تھی۔
اور اللہ کو ماننے والے بھی ان باتوں پہ آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، سب کے اپنے اپنے جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، دل نہیں توڑتے. پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دی ہے کہ دل خدا کا گھر ہے. معاذ اللہ. دل میں اللہ کی محبت اور اللہ سے جڑے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کا گھر نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ دل میں رہتا ہے. معاذ اللہ، اللہ کی محبت رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز سے بچنے کا واحد حل کیا ہے؟ فتنہ بڑے دور میں ٹائم سے شادی کر لیں، تاکہ آپ ان چیزوں میں پڑے ہی نہ. دیکھیں، بعض اوقات آپ خود ایسے نہیں ہوتے، کوئی اور عجیب سی سائیکی کا ہوتا ہے اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ جیسے کوئی سہیلی جان ہی نہیں چھوڑتی. ایک تو ہوتا ہے نارمل لیول پہ، ٹھیک ہے آپ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کے تعلقات ہیں کہ وہیں میں بس جی ٹائم دیں مجھے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ شادی کر لیں. اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگ برا مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ ہماری نیتوں پہ شک کرتے ہیں، آپ ہمارے دلوں میں گھسے ہوئے ہیں. بھائی ایک چیز آپ کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہر چیز شہوت ہوتی ہے، لیکن آپ کو اٹینشن چاہیے کسی سے، ٹھیک ہے آپ بیاہ کر لیں اور پھر دیتے رہیں اٹینشن اور لیتے بھی رہیں. آپ کو کوئی کیئر کرنے والا چاہیے، ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں. آپ اور کسی سے یہ امیدیں نہیں لگا سکتے، ورنہ آپ اسی طرف آئیں گے. مجھے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے. ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. باوجود اس کے کہ کچھ چیزیں آپ کو اور مجھے بڑی صحیح لگیں اور بڑی دل کو اچھی لگیں، اس کے باوجود ہم ان کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کا اذن نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی بھی ایسی چیز میں انوالو ہے، حتیٰ کہ طالبات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خود نہیں کرتے. یہ کیا کہتے ہیں، کورین ڈراماز ہوتے ہیں، BL ہوتا ہے میرا خیال ہے اور GL ہوتا ہے. BL یعنی بوائز لو اور GL یعنی گرلز لو. اور اس کے اوپر پھر وہ ہومو سیکشولیٹی پہ ڈرامے بناتے ہیں معاذ اللہ، اور اس میں وہ پاگل پن کر کے دکھاتے ہیں اور عوام بڑے شوق سے ان کو دیکھتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ لائیو اس کو جو بھی ان کا ایپیسوڈ آتا ہے نا وہ دکھاتے ہیں لائیو، اور اتنی کو عوام ہوتی ہے نا یہ پاک و ہند کی، پاگل ہوئی پڑی ہوتی ہے. دیکھوں یہ لڑکا اس لڑکے کو ملتا ہے کہ نہیں. معاذ اللہ، یہ بھی غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ کام کرنا غلط ہے؟ ایسے لوگوں کو دیکھنا، ان کے ویوز بڑھانا، ان کو لائکس دینا، یہ بھی غلط ہے. کسی بھی لحاظ سے آپ اس کام میں انوالو نہیں ہوں. اور وہ لڑکیاں بھی ذرا کان کھول کے ادھر آئیں. آپ یہ جو کورین بوائز میں یہ جو کے پاپ کے BTS ہیں، آپ ان کے اوپر جو ناولز لکھتی ہیں نا وہ بھی اسی میں آتے ہیں. آپ اس میں کیا لکھ رہی ہوتی ہیں؟ اور دیکھیں آئے دن تقریباً میرے پاس بھی گروپس آئے ہوتے ہیں، پلیز اس لنک کو شیئر کریں، اس میں ہم کورین ورڈ میں جائیں گے. دفع کریں ایسے لوگوں کو. رکھنے کیوں ہیں ایسے عجیب لوگوں کو جن کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، ان کی انسانیت والی فطرت ہی مر چکی ہے. اب اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ان لنکس میں صرف اور صرف ان کے ڈراماز دکھاتے ہیں، اور وہی دو دو لڑکوں کو بنا کے تو کیا جی یہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ ایسے کرتا ہے اور وہ فلاں کرتا ہے. معاذ اللہ. اللہ سے ڈریے. جب آپ ہومو سیکشولیٹی پر مبنی ڈراماز دیکھیں گے تو ان قریب دو کام ہوں گے، دو میں سے ایک. یا تو آپ وہ دیکھنا چھوڑ دیں گے یا آپ ویسے بننا شروع ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز سے باز رہیں. کرنا تو ہے ہی غلط، دیکھنا اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. اب اس قوم کے اندر ایک تو یہ برائی تھی نا، ایک اور کیا تھی؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ.
اور راستے بند کرتے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آنے جانے والے مسافروں کو، گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے ان کے ساتھ معذاللہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا جو بھی آتا ان کی طرف یہ لوٹ مار کرتے، ان کو قتل کرتے، اور بعض اوقات ان کے ساتھ غلط حرکتیں بھی کرتے، اور بعض اوقات یہ بے حیائی کا ارتکاب رستے میں کرتے۔ تو بہرحال دوسرا ان کے اندر یہ جرم تھا، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، رستے بند کر دیتے۔ ایک مفہوم تو آپ کے لیے واضح ہے کہ کیسے یہ رستوں میں بے حیائی کا کام کرتے۔ اچھا، اگر آپ اس سے ملتی جلتی بات دیکھیں، وہ لوگ ایسے کام کرتے تھے رستوں میں کہ باقیوں کے لیے گزرنا اذیت ناک ہوتا تھا۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رستوں میں گانے لگاتے ہیں، رستوں میں بیٹھ کے عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں ہیں تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں، رستے میں بیٹھ کے اور عجیب عجیب طرح کے کام کرتے ہیں، رستوں میں گانے لگاتے ہیں، رستوں میں ایسا لباس پہن کے خواتین بیٹھتی ہیں جو ان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ یہ سارے کام اسی میں آتے ہیں۔ آج ہم بھی بہت سے لحاظ سے قوم لوط کے اس فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں، اگر آپ اللہ کی ماننے والے ہیں تو اللہ کے ماننے والے آپ کو رستوں میں ایسے دکھیں گے کہ آپ وہاں سے ایزیلی گزر نہیں سکتے، گزرنا محال ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ رہنا محال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد اچھا ماحول ہے تو واللہ ہی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے ارد گرد عجیب طرح کا ماحول ہے پھر آپ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ خیر کے ساتھ آپ کو اچھا ماحول دے۔ اور اگر خود ہیں آپ ایسی حلیہ اختیار کر کے خود جاتی ہیں یا اپنی بیٹیوں کو بیچتی ہیں یا اپنے بیٹوں کو، تو آپ اللہ سے ڈریے، اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو، یعنی ان کی جو عام مجالس تھیں اس میں لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی لوگوں کا جو مسافر ہوتے مذاق اڑانا، اور ایک دوسرے کے سامنے غلط حرکتیں کرنا اور رنگے ہوئے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر عام تھی۔ آج ہماری مجلسیں بھی تو ایسی ہیں۔ جب میں کسی قوم کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ اللہ نے اس بات پر ان کو عذاب دیا اور وہ ہم میں موجود ہے، ہماری مجلسیں کیسی ہیں؟ بہت ڈر لگتا ہے اللہ ہی۔ الحمدللہ کہ رمضان آ رہا، اللہ تعالیٰ خیر سے ہم سب کو نصیب کرے۔ اس رمضان آپ عبادت کیسی بھی کریں، سحری افطاری کیسی بھی ہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، آپ اللہ کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ پھر آپ اس کی محبت میں سب کچھ کر جائیں، اور آپ کے لیے ہر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کو کرنا آسان ہو جائے۔ اس رمضان آپ کا مین ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے ذریعے اللہ کا قرب، ہر چیز کے ذریعے اللہ کا قرب۔ طالبہ دیکھیں، جن کے ساتھ ہم مجلسوں میں رہتے ہیں نا، جن سے ہمیں بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں مل بھی جائیں،
آپ اللہ کے قانون کے خلاف جا کر انہیں حاصل بھی کر لیں، آخر میں کیا بچے گا آپ کے پاس؟ نہ محبوب نہ معبود۔ محبوب چھوڑ دیں، معبود کافی ہے۔ معبود کو چھوڑا تو ہزاروں محبوب بھی آ جائیں کافی نہیں ہوں گے۔ کوشش کریں کسی بھی گناہ کو اتنا زیادہ عرصہ نہ کریں کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد پھر آپ کو سکون ملنے لگے، آپ کو لذت ملنے لگے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، عام مجلسوں کے اندر بھی۔ اور مجلس ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں چل کے جائیں، آپ گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی مجلس ہے، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ یا اکٹھے بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، بس ادھر ریلز پہ ریلز دیکھی جا رہی ہے؟ یہ آپ کی مجلس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ گناہ کیسے ہیں؟ گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، آپ کو بے سکونی اور بے چینی ہوتی ہے۔ آج ہم سفر کر رہے تھے تو میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی بے چین سے، اور بے چینی ان کے منہ پہ نظر آتی ہے۔ انزائٹی، اوور تھنکنگ، اوور ریئیکٹ، ہر چیز میں اوور اوور اوور۔ تقریباً کافی ٹائم میں سوچتی رہی، 2 گھنٹے تقریباً، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کی وجوہات لکھوں تاکہ پھر ہم اس پہ کام کر سکیں انشاءاللہ۔ اب اس میں ٹھیک ہے اللہ سے دوری، قرآن سے دوری، جو مین ان کی انزائٹی اور ان سب چیزوں کا ریزن تھا نا، پتہ ہے کیا تھا؟ گناہ۔ ان کے کانوں میں لگی وہ ٹوٹیاں سی، اور ہر بندہ دیکھ رہا ہے موبائل، اور اس کے اندر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، اور اس کی والدہ اور بہن ساتھ بیٹھی ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا، ان کو کوئی مرد گھور رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب اجتماعی طور پر یہ سارے گناہ ہونے لگ جائیں تو پھر سب سے پہلے وحشتیں اور بے چینیاں جنم لیتی ہیں اور گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے گھروں سے، اپنی زندگی سے نکال دیا، یہی وجہ کہ اب آپ کے گھروں میں، زندگیوں میں، دلوں میں وحشتوں کا بسیرا ہے۔ آپ کو ہر جگہ جن بوتوں سے بڑی نظر آتی ہے معاذ اللہ، آپ کو ہر چھوٹی سی تکلیف بڑی بیماری نظر آتی ہے، اور واللہ گناہوں کی وحشت ہوتی ہے۔ میری فجر کبھی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے نا، یعنی وقت کے 10-20 منٹ بعد، کبھی کبھار اس ٹائم کلاس بھی ہوتی ہے، تو میں اس دن بہت ڈر ڈر کے رہتی ہوں، حتیٰ کہ ایک میڈیسن کھانے سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص فجر نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ پیچھے کر دیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے ساتھ کون کیا کرتا ہے، اللہ نے اسے اپنی حفاظت سے نکال دیا۔ اگر لیٹ بھی ہو نا تو آپ اس چیز کی وحشت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں آج میں نے تھوڑی لیٹ پڑھی ہے۔ کہاں یہ کہ جو پڑھتے نہیں ان کے دلوں میں کیسے وبال پڑتے ہوں گے یہ انزائٹی کے۔ یہ بے حیائی ہے جو آپ کے دلوں کا سکون، چین چھین رہی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں، اگر ہم اتنا ہی اوور ریئیکٹ کرنے والے ہوتے تو کبھی بھی 3 دن کا سوگ ہوتا 3 ماہ پہ چلا جاتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ سے دوری ہے، گناہوں کی وحشتیں ہیں جو ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔
تو کوشش کریں اپنی مجالس میں وہ کام نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، ہم کس اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس الہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو اتنی معرفت تو ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جاؤ بھائی جاؤ، اگر سچے ہو تمہارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ معاذ اللہ۔ جیسے اگنور کرتا نا کوئی کسی کی بات کو، بھائی جاؤ جاؤ، میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تمہاری بات کو۔ یہ رویہ تھا ان کا اس شخص کے ساتھ جو ان کی اصلاح کر رہا تھا۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ شخص بہت برا لگتا ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے، اور وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے جو ہماری خوشامدیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو شخص آپ کی اصلاح کر رہا ہے آپ نے اس کی قدردانی کرنی ہے۔ اچھا ویسے یہ جو جملہ اس قوم نے بولا نا، یہ بڑا نہ ڈر شخص بول سکتا ہے۔ کیا؟ ایتنا بعذاب اللہ، ایتنا ایتنا، جیسے معاذ اللہ کوئی کھانے کی چیز بانٹی جا رہی ہے، کوئی خوشی بانٹی جا رہی ہے کہ لے آؤ، دو ہمیں۔ کسی انسان کے انتہائی گٹھیا ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ تب خود کو غلط مانے جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لے، یعنی وہ یہ شرط رکھے کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے معاذ اللہ۔ تو کیا پھر اللہ نے کیا اس قوم پہ عذاب نازل؟ ایسا کیا کہ نسلیں نہیں بھولتی، ان کی نسل میں سے ایک بندہ نہیں بچا۔ طالبات کبھی بھی کسی کو یہ بد دعا نہ دیں کہ اللہ کا غضب نازل ہو تم پہ یا اللہ کا عذاب نازل ہو، اور نہ ہی کبھی اپنے حق میں یہ بد دعائیں مانگے۔ ہم کیا کہتے ہیں مثال کے طور پہ جب لڑائی ہوئی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ جو جھوٹ بولے اللہ اس پہ لعنت کرے معاذ اللہ۔ بھائی ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں تو کہتی ہوں جو کرے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پوچھے۔ تو بھائی اگر آپ نے زیادہ کر دیا تو پھر اللہ آپ کو پوچھے گا۔ آپ اصل میں اسے بد دعائیں دے رہی ہیں، آپ اپنا عمل بھول جاتی ہیں کہ آپ نے کیا غلط کارستانیاں کی ہیں۔ اتنے نہ ڈر، آپ کو اللہ کا عذاب اتنا آسان لگتا ہے؟ کسی کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہوئے ڈریں؟ بھائی کوئی شوق ہے اللہ کا عذاب دیکھنا؟ آپ کو یہ آسان کام لگتا ہے؟ آپ برداشت کر سکتی ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی پہ نازل ہو رہا ہو آپ دیکھ رہے ہو معاذ اللہ؟ کیا آپ یہ وحشت برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پھر منہ بند رکھیے، لوگوں کو دعائیں دیں بد دعائیں نہ دیں۔ لیکن بہرحال جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اسے بد دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے لیے عذاب کو مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ عذاب کی طرف بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو بھی لوگ جھٹلا دیں اور اس طرح کی باتیں کریں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیا کریں، کیونکہ ہم اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب کوئی کہتا ہے نا ہاں اپنے اللہ سے کہو یہ کرے، اپنے اللہ سے کوئی یہ کرے، تو پھر اللہ واقعی کر کے دکھاتا ہے۔ وہ کسی نے اپنی اولاد کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا نا جاؤ دیکھتا ہوں اللہ تمہارا اللہ تمہیں کیسے سنبھالتا ہے معاذ اللہ۔
اللہ نے ایسا سنبھالا اسے پھر کہ ہر شر سے بچا لیا. الحمدللہ. اللہ کو چیلنج نہ کیا کرے، اللہ سے ڈرتے رہا کرے. اس کی عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں ہے آپ میں. دیکھیں آپ کے گلے میں تھوڑا سا درد ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پورا جسم درد میں ہے، اور آپ کو لگتا ہے بس یہ نہیں، گلے میں نہیں، ضروری نہیں، کہیں اور بھی درد ہو سکتا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو درد ہو، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ درد بس میں نہیں برداشت کر سکتی، تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ خواتین کو تو اندازہ ہونا چاہیے، آپ پیریڈز پہ برداشت کرتی ہیں؟ آپ نے تو اتنے بچے پیدا کیے ہیں، آپ کو نہیں پتا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آپ خود حساب لگائیں کہ پھر اللہ کا عذاب کیسا ہوگا. یہ اس کی رحمت ہے. کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کے گناہ دور کرتا ہے. تو سوچیں وہ تکلیف جس میں اللہ کا غضب بھی شامل ہو، غصہ، وہ کتنی بھاری ہوگی. ایک یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو انجیکشن لگواتی ہیں آپ کو راحت دینے کے لیے، وہ تکلیف معمولی سی ہے. ایک یہ ہے کہ وہ غصے میں آپ کو تکلیف دینے کی غرض سے کوئی ایسا کام کرواتی ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. جو درد رحمت کا باعث ہو اس میں اپنائیت ہوتی ہے، باقی غضب ہے. آپ نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. اب دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں نا طالبات، اب جیسے کہیں پہ آگ لگی ہے خدا نہ خواستہ، آپ کتنے دن روتے رہے گے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کیا ہو رہا ہے. حالانکہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں، وہ لوگ جن کو کوئی نقصان پہنچے اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے خیر سے. آپ نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، آپ رو رہے ہیں. جب آپ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے اور آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب تو پھر عذاب ہے. یہ بھی مت کہا کریں کہ دیکھا جائے گا، یہ بھی مت کہا کریں کہ ٹھیک ہے بھائی جہنم سے ہو آئیں گے اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. معاذ اللہ، جنت مل تو جائے گی نا، چلو خیر ہے جہنم میں چلے جائیں گے معاذ اللہ. آپ نہیں برداشت کر سکتے، بالکل بھی نہیں. اس عذاب کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو وہ عذاب ہے جو آخرت میں آپ کو دیا جائے گا. دنیا میں یہ عذاب کیا ہے؟ جب آپ کسی سیم جینڈر کی محبت میں اللہ کی محبت کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں لاتا کہ آپ اللہ کو یاد کر سکیں، پھر آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ کو بھول جانا سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی. آپ ہر چیز بھول جائیں، نارمل ہے، آپ اللہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور یہ وہ گناہ ہے جو آپ کو آپ کا رب بلوا دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں سارا کچھ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. پیسہ، ویوز، لائکس، محبت، پسندیدہ شخصات ہوتے ہیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کے پاس سکون نہیں ہوتا. سکون آتا ہے اللہ کو پانے سے، انسانوں سے نہیں آتا. اور مجھے نہیں لگتا ہم نے کبھی کسی انسان سے بات کر کے کوئی سکون محسوس کیا. شاید نارمل انسان تھوڑا بہت ریلیکس ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم سکون نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ سے بات کر کے آتا ہے. پھر اللہ تمہیں فجر کے لیے نہیں اٹھاتا، حتیٰ کہ ایک مرغا تم سے پہلے اٹھتا ہے. پھر تمہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ عصر کا وقت اور مجھے نماز پڑھنی ہے.
تمہیں یاد نہیں رہتا کہ اچھا آج جمعرات ہے تو روزہ رکھنا ہے؟ یعنی پھر تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کوئی بھی مواقع جو تمہیں اللہ کے قریب لے کے جا سکے، اور گویا اللہ تعالیٰ ان سے جڑی ہر چیز تمہاری زندگی سے نکلتی جاتی ہے اور تم انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، آپ کے دل میں پھر بھی بخل ہوتا ہے، کنجوسی، حرص، ہوس، وہ آپ کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایسے گناہوں سے بچیں کہ جو آپ پر اس طرح کے عذاب لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے خیر کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے طالبات، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔